السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں جس طرح آزاداری ٹرانسمیشن ذوالفقار ٹی وی اس وقت جہاں دنیا بھر سے دکھانے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اس وقت ہم موجود ہیں، اور پاکستان سے کراچی شہر سے آزاداری ٹرانسمیشن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ذوالفقار ٹی وی کے توسل سے۔ اس کے علاوہ ہماری سب سے خوش نصیبی کہ ہمارے درمیان حجت الاسلام المسلمین جناب قبلہ امین شہیدی صاحب موجود ہیں، اور ہم ان سے اس حوالے سے پوچھیں گے کہ سب سے پہلے کہ آزاداری میں عزاداروں کی کیا ذمہ داری ہے، اور اس کے علاوہ پھر ہم ان سے اور مزید سوالات کریں گے۔ اور ہم سب سے پہلے السلام علیکم قبلہ، سب سے پہلے تو یہ سوال کہ جس طرح عزاداری میں ہماری عزاداروں کی کیا ذمہ داری ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، عزاداری خود ایک ذمہ داری ہے۔ عزاداری کا مطلب کالا لباس پہننا نہیں ہے، عزاداری کا مطلب سینہ پیٹنا نہیں ہے، عزاداری کا مطلب مصائب پر گریہ کرنا نہیں ہے، بلکہ عزاداری کا مطلب ہدف شہدائے کربلا میں ڈھلنا، اور اس سانچے میں ڈھلنے کے بعد انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے زمانے کے یزیدوں اور فرعونوں کو للکارنا، اور ان کے مقابلے میں کربلا والوں کی سیرت کے مطابق کھڑے رہنا ہے۔ اب اس سلسلے میں ظاہر ہے غم بھی ہے، علم بھی ہے، لیکن غم اور علم کے ساتھ ساتھ اس میں پھر شجاعت بھی ہے، تحور بھی ہے، حریت بھی ہے، عزت بھی ہے، تقدس بھی ہے، سربلندی بھی ہے، استقامت بھی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں مل کر ایک فرد کو اس سانچے میں ڈھالنے کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس لیے اگر عزاداری سے مراد صرف یہ ہے کہ 10 محرم کو آپ جلوس نکالیں، رات تک عزادار ہوں، اور اگلے دن آپ کو کوئی فکر نہ ہو کہ دنیا میں کون ظلم کر رہا ہے اور کون مظلوم ہے، اگر آپ کو کوئی سروکار نہ ہو کہ اللہ کے دین کو للکارنے والے کس حال میں ہیں، اور مستضعف لوگوں کی شنوائی کوئی نہیں ہوتی، تو آپ کی بھی کوئی ذمہ داری نہ ہو، تو پھر اس کو ہم عزاداری سید الشہداء نہیں کہیں گے، بلکہ عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اس آفاقی پیغام کو عزادار اور محب کے اندر زندہ کر کے اس کو اپنے زمانے کی یزیدی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے کرنے کا نام ہے۔ اس بنیاد پر جب آپ کہتے ہیں عزاداری، تو عزاداری حریت کی تحریک ہے، بیداری کی تحریک ہے، شجاعت کی تحریک ہے، استقامت کی تحریک ہے، پامردی کی تحریک ہے، اور دشمن چاہے جتنی بھی بڑی تعداد میں ہو، اپنی قلیل ترین تعداد کے باوجود ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اس باور کے ساتھ کہ میں اللہ کے رستے پر ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر چاہے پوری دنیا میرے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس باور کے ساتھ ظلم اور دشمنان خدا اور طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا نام عزاداری ہے۔ جب آپ عزاداری کی یہ تعریف کریں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ایک عزادار کون ہو سکتا ہے۔ عزادار وہ نہیں ہے جو سیاہ لباس پہنے، وہ نہیں ہے جو سینے پر ہاتھ رکھے۔ اگر بوقت ضرورت سفید لباس پہن کر بھی وہ شخص میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے اور دشمن کے تیروں کے مقابلے میں اپنا سینہ سپر کرتا ہے اور شجاعت حسینی کا مظاہرہ کرتا ہے، اہداف حسینی کا دفاع کرتا ہے، میدان دشمنوں کے لیے خالی نہیں چھوڑتا، جہاں دشمن آگے بڑھے وہیں پر اس کو پسپائی پر مجبور کرتا ہے، تو وہ حقیقی معنوں میں عزادار ہے۔ اور عزادار کی یہی ذمہ داری ہے کہ کربلا کی اس عظیم حریت آمیز تحریک سے خود اپنے اندر ایک پوٹینشل پیدا کرے، اور اس تحریک میں اپنے آپ کو ڈھال کر اپنے زمانے کی کربلا کی سرزمین میں اپنے زمانے کے عاشورہ کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے جس طرح ڈسکرائب کیا عزاداروں کی کیا ذمہ داری اور عزاداری ہے کیا۔ اس کے علاوہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کچھ دشمن عناصر جو فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے، شیعہ سنی اتحاد، کیونکہ ہمارے یہاں دیکھا ہمیشہ سے اتحاد رہا ہے، اور شیعہ سنی بھائی بھائی کی طرح ہمیشہ سے عزاداری میں بھی اور مجلس اعضاء میں بھی شرکت ہوئی۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ جو کچھ دشمن عناصر لوگ ہیں جو اس فرقہ واریت کو آنکھ کے جو ہے وہ برقرار رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں؟ دیکھیے، مسئلہ شیعہ اور سنی کا نہیں ہے۔ آج کے دور میں ایک حد فاصل اور ایک سرخ لکیر کھنچ گئی ہے۔ اس لکیر کے ایک طرف حسینی ہیں، دوسری طرف یزیدی ہیں۔ جو حسینی ہیں ان کے چہروں پہ شیعہ سنی نہیں لکھا ہوا،
وہ چاہے ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانے یا علی امیر المؤمنین کو پہلا خلیفہ مانے، اگر ان کے اندر حسینی ولولہ ہے، اگر ان کے اندر حق کی تلاش کا جذبہ موجزن ہے، اگر ان کے اندر اہل البیت علیہ السلام کا عشق موجزن ہے، اگر ان کے اندر ظلم سے نفرت ہے، اگر ان کے اندر ظلم کے مقابلے میں اٹھنے کی طاقت ہے، تو وہ حسینی ہے، چاہے اس کا نام آپ سنی رکھیں یا شیعہ رکھیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو شیعہ نام رکھنے سے بھی وہ حسینی نہیں بنتا، اگر یہ ہے تو سنی نام رکھنے سے بھی وہ خارج نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں اس انداز میں ایک حد فاصل اور لکیر کھینچنی چاہیے کہ اس لکیر کے اس پار وہ حسینی ہیں جو اس عزم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے چاہے شیعیت کا لباس پہنا ہو، چاہے لبرلزم کا لباس پہنا ہو، چاہے سیکولرزم کا لباس پہنا ہو، چاہے سرمایہ دارانہ نظام کا لباس پہنا ہو، چاہے انہوں نے وہابیت، دیوبندیت اور اہل حدیثیت، سلفیت یا فرض کریں اہل سنت کا لباس پہنا ہو، لباس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر روح ان کے اندر عیاری والی ہے، اگر وہ بنیادی طور پر دین کی روح کو نشانہ بناتے ہیں، اگر وہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو نشانہ بناتے ہیں، اگر وہ یزیدیت کو پروموٹ کرتے ہیں، اگر وہ یزید اور اس کے آباء و اجداد اور اس کی آل کے رستے کو پروموٹ کرنے کے لیے مقابلے میں اہل البیت کو نشانہ بناتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ لباس چاہے اس نے کچھ بھی پہنا ہو، کوئی بھی پہنا ہو، کسی بھی مسلک کا لباس اس نے اپنے اوپر پہن لیا ہو، وہ یزیدی ہے، اس کا کوئی تعلق دین سے اور اسلام سے نہیں ہے، چاہے وہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتا ہو، چاہے وہ روزہ ہی رکھتا ہو، چاہے وہ مکہ جاتا ہو، چاہے وہ قرآن سر پر رکھ کر عبادت کرتا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ 61 ہجری کے کربلا نے بتا دیا ہے کہ صرف نماز پڑھنا شخص کی یا گروہ کی یا قوم کی شناخت کا باعث نہیں بنتا۔ نماز پڑھنے والے وہ بھی تھے جنہوں نے حسین کو قتل کیا اور نماز پڑھی، نماز پڑھنے والے امام حسین کے ساتھی بھی تھے، لیکن یہ نماز کہاں اور وہ نماز کہاں؟ حق کا معیار نماز نہیں ہے، حق کا معیار لمبی داڑھی نہیں ہے، حق کا معیار لباس نہیں ہے، حق کا معیار وہ عقیدہ ہے جس کے تحت اگر آپ نبی کے ساتھ ہیں، اگر آپ نبی کی آل کے ساتھ ہیں، اگر آپ نبی کے ان پاک باز صحابہ کے ساتھ ہیں جنہوں نے آخری دم تک نبی کا ساتھ دیا، آل نبی کا ساتھ دیا، تو آپ حسینی ہیں، اور حسینیت کا یہ ٹائٹل آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا، چاہے آپ نے اپنے نام کے ساتھ سنی لگایا ہو، سلفی لگایا ہو، دیوبندی لگایا ہو، اہل حدیث لگایا ہو یا شیعہ لگایا ہو، ان ٹائٹل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز آپ کی وہ روح ہے جو جڑی ہونی چاہیے کربلا والوں کے ساتھ۔ سر، اربعین کے حوالے سے ابھی اربعین قریب ہے، اور اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے کہ جو عزاداروں کو جو جلوس سے عزا نکالیں گے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں خاص طور پہ پاکستان میں، اس حوالے سے کیا؟ دیکھیے، جلوسوں کا ایک ہدف ہے۔ پہلا ہدف یہ ہے کہ ہم 1400 سال گزرنے کے باوجود ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، یہ جلوسوں کا پیغام ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی حالات ہوں، ہم نے حسین کے رستے کو چھوڑنا نہیں ہے اور یزید کے رستے کو اپنانا نہیں ہے۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ ہر زمانے کے یزید کے مقابلے میں ہم چاہے کم تعداد میں ہوں، چاہے ہم نہتے ہاتھ ہوں، چاہے ہمارے پاس کوئی طاقت نہ ہو، تب بھی ہم کربلا والوں کی طرح سے بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ نکلیں گے اور حسینیت کا دفاع کریں گے۔ یہ جلوسوں کا پیغام ہے۔ یہ جلوسوں کا پیغام تمام عالم انسانیت کے لیے ہے، تمام عالم انسانیت کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ 61 ہجری کی کربلا ہی میں دفن نہیں ہوئی، بلکہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس کربلا کو پوری دنیا میں یوں پھیلا دیا کہ اب ہر دھرتی اور ہر سرزمین کربلا ہے، اور ہر گزرتا دن عاشورہ ہے جب کوئی حسینی کسی یزیدی کے مقابلے میں کھڑا ہو، اور چاہے کسی بھی سرزمین میں کھڑا ہو، چاہے وہ امریکہ کی ہو، برطانیہ کی ہو، افریقہ کی ہو، مڈل ایسٹ کی ہو، پاکستان کی ہو، انڈیا کی ہو، فرق نہیں پڑتا، ہر سرزمین کربلا ہے جب اس سرزمین پر ظلم کے مقابلے میں مظلوم کھڑے ہوں اور طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو اس اعتبار سے جلوسوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے کربلا کی حریت فکر کو عام کرنا۔
اس کا مقصد یہ ہے کہ یزیدیت اور ظلم کے پیچھے چھپے ہوئے چہروں سے نقاب الٹ کر دنیا کو بتانا کہ یہ ظالمانہ چہرہ ہے جس نے اسلام کا نقاب اوڑھا ہوا ہے. دنیا کو یہ بتانا کہ جہاں کہیں پر بھی کوئی مظلوم ہے اس مظلوم کی حمایت کے لیے ہم کھڑے ہیں, چاہے وہ فلسطین کا مظلوم ہو, چاہے وہ لبنان کا مظلوم ہو, چاہے وہ قطیف کا مظلوم ہو, چاہے وہ بیروت کا مظلوم ہو, چاہے وہ دمشق کا مظلوم ہو, چاہے وہ بغداد کا مظلوم ہو, چاہے وہ سری نگر کا مظلوم ہو, چاہے وہ کراچی سے لے کر گلگت تک کا کوئی مظلوم ہو. جہاں پر بھی کوئی مظلوم ہوگا اس مظلوم کی حمایت کے لیے نکلنے کا نام عاشور بھی ہے, نکلنے کا نام چہلم بھی ہے, نکلنے کا نام عزاداری سید الشہداء بھی ہے, اور نکلنے کا نام غم حسین بھی ہے. لہٰذا جب ہم 40 کا جلوس نکالتے ہیں تو مشی بھی تو اسی تحریک کے احیاء کا ایک ذریعہ ہے نا. تو یہ جو جلوس ہے یہ جلوس بھی اسی تحریک کے احیاء کا ذریعہ ہے. لہٰذا ان جلوسوں کے اندر بچوں کو لے کر نکلنا چاہیے, بوڑھوں کو لے کر نکلنا چاہیے, ماں باپ کو بھی ساتھ لے کر آنا چاہیے, بچوں کو بھی ساتھ لے کر آنا چاہیے. حتیٰ وہ لوگ جو ویل چیئر کے بغیر چل نہیں سکتے ان کو ویل چیئر پر بٹھا کر لے کر آنا چاہیے, اور دنیا کو یہ میسج دینا چاہیے کہ ہمارا بیمار بھی میدان کربلا کے اس معرکے میں گھر نہیں بیٹھتا بلکہ میدان میں نکل کر سید الساجدین کی سیرت کو ادا کرتا ہے, سنت کو ادا کرتا ہے. تو اس اعتبار سے ہمارے جلوس ہیں, 40 کے جلوس ہوں یا باقی جلوس, ان جلوسوں کو ولولے کے ساتھ, عقیدے کے ساتھ, پاکیزگی کے ساتھ اس طرح سے منعقد کرنا چاہیے کہ ہم وضو کے ساتھ جائیں, ہمارے ہاتھوں میں پرچم ہوں, ہمارے ہاتھوں میں بینرز ہوں, ہم دنیا کے آج کے یزیدوں کو پیغام دیں کہ ہم یزیدیت کے خلاف ہیں, آج کی حسینیت کو پیغام دیں کہ ہم حسینیت کے احیاء کے لیے میدان میں کھڑے ہیں, آج کے ہر مظلوم کو ہم پیغام دیں کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, چاہے تم فلسطین میں مظلوم ہو, چاہے تم سری نگر میں مظلوم ہو, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. اس کا نام ہے عزاداری, اس کا نام ہے جلوس سید الشہداء, اس کا نام ہے کربلا کا پیغام. بہت ہی خوبصورت جس طرح گفتگو کی قبلہ نے, ہم انتہائی تہہ دل سے شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ذوالفقار ٹی وی کو دیا. بہت شکریہ.